مشرق وسطی پر جنگ کے سائے گہرے ہو گئے۔ ایرانی سفارت خانے پر 1 اپریل کو کیے گئے اسرائیلی حملے کا جواب ایران نے کل رات دے دیا۔ 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل حملے کیے اور دعویٰ کیا کہ اس نے اسرائیلی فضائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا جہاں سے دمشق کے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایرانی حملہ ناکام بنانے کے لیے اسرائیل کا ساتھ امریکہ، برطانیہ اور اردن نے دیا۔ بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے ہو رہا ہے۔ بدلہ لے لیا، آپریشن ختم۔ ایران نے اسرائیل پر 300 ڈرونز اور میزائل حملوں میں 50% اہداف کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل نے ایرانی حملوں کو ناکام قرار دے دیا۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی میزائل حملے کے بعد گزشتہ روز ایران نے جوابی کارروائی کے طور پر اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے میں 300 سے زائد ڈرونز اور میزائل حملوں کا دعویٰ کیا گیا، جس میں ایران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 50% سے زائد اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملوں کے بعد اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں افراتفری دیکھنے میں آئی۔ ایران اور حماس کے ذرائع نے ویڈیوز جاری کی۔ ایران کے اسرائیل پر حملے پر ایران اور لیبنان میں جشن بھی دیکھنے میں آیا۔ عوام ایرانی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے واضح کر دیا کہ اسرائیل اور حامیوں نے غیر ذمہ داری دکھائی تو مزید طاقتور اور فیصلہ کن رد عمل ملے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے ان حملوں کو ناکام قرار دے دیا لیکن اپنے فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کیا۔ ایران کے داغے گئے میزائل اور ڈرونز کو روکنے کے لیے اسرائیل کی مدد میں امریکہ اور برطانیہ تو سامنے آئے جنہوں نے ایرانی ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ اردن بھی پیش رہا جس کے لڑاکا طیاروں نے بھی شمالی اور وسطی اردن سے اسرائیل کی طرف جاتے درجنوں ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ ایکشن مکمل کرنے کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ اس نے بدلہ لے لیا اور اب آپریشن ختم۔ دوسری جانب اسرائیل نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والوں کو غزہ بنا دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ آج بھی کچھ سیاستدان ایسے ہیں جو PNA پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو لڑائی جھگڑے، گالم گلوچ اور دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پر بیٹھنا چاہیے۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو PNA پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ ڈانڈلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز دے رہی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں لڑائی جھگڑے کے بجائے، گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی سوچ سمجھ اور کم عقلی نے قوم کو غریب کر رکھا ہے ورنہ ملک وسائل سے مالا مال ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ کم عقلی اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ اگر ہم آپ میں بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اور پاور میں کیا ہے؟ پاور میں آپ کی خدمت کرنا ہے، عوام کی خدمت کرنا ہے۔ تو خدمت کرنے میں بھی ہماری جنگ ہے۔ بھئی آپس میں بیٹھو، بات کرو، ایک پوائنٹ پہ آؤ۔ نہیں آ سکتے اس پوائنٹ پہ تو وڈرا کر جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اگلے سال مہنگائی کی شرح کم ہو کر 12.2% ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لیا ہے اور معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ نئے اقتصادی پروگرام سے معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ بجلی کے نرخ اور مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ بڑی خوشخبریاں پاکستانیوں کی منتظر ہیں۔ پہلی بار 20 کلو گرام آٹے کی قیمت میں 500 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ مارکیٹ انڈیکیٹرز کے مطابق آٹے
آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں مزید 300 روپے کمی متوقع ہے۔ پاکستان میں رواں اور آئندہ سال کے دوران ترقی کی شرح 2% سے 2.3% تک بڑھے گی۔ آپ کو بتائیں گے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس 18 اپریل بروز جمعرات کو سپہر 4 بجے طلب کر لیا ہے۔ اجلاس سے صدر مملکت خطاب کریں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی منظوری صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54(1) اور 56(3) کے تحت دی۔ 16 اپریل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے وفد کی منگل کو اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق سعودی وفد کی قیادت سعودی وزیر خارجہ کریں گے۔ وفد سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعظم کے حالیہ دورے سعودی عرب میں سعودی قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی تھی۔ لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے کوٹ لکھپت جیل میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث عامر تانبا کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے عامر تانبا کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ احمد فراز کی رپورٹ دیکھیے۔ پولیس کے مطابق اسلام پورہ میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کوٹ لکھپت جیل میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملے میں ملوث عامر تانبا پر فائرنگ کی، جس سے عامر تانبا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے عامر تانبا پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ اس کے بھائی جنید سرفراز کی مدعیت میں درج کر لیا۔ FIR کے مطابق 2 حملاور موٹر سائیکل پر آئے اور گھر کے اوپر والے پورشن میں جا کر عامر کو 3 گولیاں ماریں۔ ایک حملاور نے ہیلمٹ، دوسرے نے ماسک پہن رکھا تھا۔ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل کے 2 قیدیوں عامر تانبا اور مدثر پر جیل میں بھارتی دہشت گرد سربجیت سنگھ پر حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ سربجیت سنگھ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا تھا۔ عامر تانبا کچھ عرصہ قبل ہی جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ کیمرہ مین اشرف ننگانوی کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، شہری اب مسجدوں میں بھی غیر محفوظ۔ کریم آباد مسجد میں ملزم نے مؤذن سمیت 3 نمازیوں سے لوٹ مار کی۔ ناظم آباد میں MKM پاکستان کے ایڈ ہاک کمیٹی کی بزرگ خاتون سے لوٹ مار پرس چھیننے کے دوران خاتون زمین پر گر کر شدید زخمی ہو گئیں۔ دانیال سید کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم کی کچھ بات کریں تو کراچی میں دن بھر بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ مقامات پر ٹوٹی سڑکوں کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ نیا ناظم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گر گئی۔ موسم کے سبب متعدد دروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا، کراچی کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ سب سے زیادہ سرجانی ٹاؤن میں 29 ملی میٹر بارش ہوئی، ناظم آباد میں 21.2، گلشن حدید میں 20، کماڑی اور فیصل بیس میں 19، مسرور بیس میں 18، کورنگی میں 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح یونیورسٹی روڈ، صدر، ملیر، قائد آباد، گڈاب سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش ہوئی۔ نیو کراچی، سرجانی، لیاقت آباد، نمائش سمیت کہیں کہیں پانی کھڑا ہوا، تاہم ادھڑی ہوئی سڑکوں کے باعث مسافروں کو زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ متعدد نالوں سے کچرا نہیں نکالا جا سکا۔ نیا ناظم آباد میں گھر پر آسمانی بجلی گری، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خراب موسم کے باعث کچھ پروازیں منسوخ، کچھ تاخیر کا شکار ہوئیں۔ شہر کے کچھ علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی۔ بارش نے درختوں اور پھول پودوں پر لگی گرد صاف کر دی۔ چھٹی کے دن خوشگوار موسم سے لطف اٹھانے کے لیے شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 18 اور 19 اپریل کو بھی کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ مہمان ٹیم 2 روز آرام کے بعد منگل سے راولپنڈی میں ٹریننگ کا آغاز کرے گی، جبکہ پاکستان ٹیم کی ٹریننگ کل سے شیڈیول ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ 18 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کے تمام میچز پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر براہ راست نشر کرے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب براستہ دبئی اسلام آباد پہنچی۔ مہمان ٹیم 2 روز آرام کے بعد منگل سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ شروع کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹریننگ پیر سے شیڈولڈ ہے۔ ہیڈ کوچ اظہر محمود بھی صبح ٹیم کو جوائن کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز 18 اپریل سے 27 اپریل تک کھیلی جائے گی۔ 3 میچز 18، 20 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ آخری 2 میچز 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں ہوں گے۔ پاکستان کا پہلا اسپورٹس چینل جیو سپر سیریز کے تمام میچز براہ راست نشر کرے گا۔
स्पॉट फिक्सिंग के जुर्म में 10 साल पाबंदी और 17 माह कैद की सजा भुगतने वाले साबिक ओपनिंग बैटर नासिर जमशेद ने बिलाखिर अपने किए पर मुआफी मांग ली। सोशल मीडिया पर कहा कि जो अपने करियर के साथ किया उस पर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, अपने किए पर शर्मिंदा हैं। नासिर जमशेद ने अपनी बेटी की ट्रेनिंग की वीडियो भी पोस्ट की और लिखा कि अपना टैलेंट अपनी बेटी को मुंतकिल करने की कोशिश करेंगे।